ذکر حسین منعقد کیا ہے۔ آقا نے فرمایا المرء من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا پتا چلا حسین سے محبت ہے، میرے نبی کو یہ پسند ہے، حسین سے محبت ہے، تو کل جنت میں انشاءاللہ اگر ہم پکے حسینی ہو گئے، ہماری فکر پکی حسینی ہو گئی، ہمارا انداز اصلی حسینی ہو گیا، ہمارا چلن اصلی حسینی ہو گیا، ہمارا طریقہ آقا حسین کی طرح ہو گیا، ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہو گیا، ہمارے زلف اسلامی ہو گئے، لباس اسلامی ہو گیا۔ کربلا کی دھرتی پر تو حسین علی مقام میں پیغام دیا تھا، اس پیغام پہ عمل کر کر سچے پکے حسینی ہو گئے، تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کل جنت میں ہم کہیں اور نہیں، آقا حسین کے چھتر چھائے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہاں یاد رکھو یہ کیسی محبت ہے آقا حسین سے، آقا حسین سے محبت ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں، پکڑا ہے میرے بعد ایک تقریر اور آپ کو سننی ہے، جلد ختم کرتا ہوں، توجہ ہے، ایک دم توجہ رکھیں۔ راوی فرماتے ہاتھ ادھر ادھر میرے مصطفیٰ نے کیا، آقا حسین ادھر ادھر ہو جا رہے تھے، جیسے آپ بچے کو پکڑتے ہیں نا گھر میں، تو بچہ کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ راوی نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا حسین کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک وقت آیا کہ حضور نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پیشانی کو چوما، روایت میں ہے کہ اپنا دہن آقا حسین کے دہن پہ رکھا، چہرے کو چہرے پر رکھا، پھر پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مصیبت من الحزن الاسباب، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ یاد رکھو حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ کیا پتا چلا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیا پتا چلا میں حسین سے ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ شراب پی کر حسین کی محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر آقا حسین سے محبت ہے تو محبت ایسی نہیں کہ غیبت عام ہے، محبت ہے چغلی پہ چغلی ہو رہی ہے، محبت کے دعوے تو ہے مگر گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، محبت کے دعوے تو ہے مگر فکر اسلامی نہیں ہے، محبت کے دعوے تو ہے لباس اسلامی نہیں ہے، محبت کے دعوے تو ہے چہرہ اسلامی نہیں ہے، محبت کے دعوے تو ہے گفتگو اسلامی نہیں ہے، چلن اسلامی نہیں ہے، سماج کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ او حسینیو اگر محبت حسین کا دعویٰ ہے تو فکر بھی اسلامی ہو جائے، انداز بھی اسلامی ہو جائے، گھر کا ماحول بھی اسلامی ہو جائے، زلف بھی اسلامی ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں موبائل پر بھی اسلامی بنا لیا جائے، اگر یہی سب ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری محبت کام آ جائے گی۔ حضور کے محبت کا انداز کتنا نرالا ہے۔ اللہ اکبر، خطبہ دے رہے ہیں، حسین آخری مقام تشریف لائے، آپ خطبے سے نیچے اتر گئے، منبر سے نیچے اتر گئے، آقا حسین کو پیشانی پہ بوسا دیا ہے۔ وہ حسین اللہ اکبر اتنا پیار حضور کر رہے ہیں، لیکن جب محرم کی 9ویں تاریخ آئی ہے، جمعے کا دن ہوا ہے، محرم کی 9ویں تاریخ آخری شب آتی ہے، عاشورے کی شب آتی ہے، خواب میں حضور اکرم نے پھر نواسے نے دیکھا، میرے اپنے نانا جان کو دیکھا ہے، حضور کے نواسے کی بیوی نے بھی خواب میں دیکھا ہے ایک حسین عورت کو جو اپنے زلف سے کربلا کی دھرتی پر جھاڑو دے رہی تھی اور کنکر اٹھا رہی تھی۔ آقا حسین کی پیاری بیوی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، کون ہیں آپ؟ تو کہا میں وہ کنکر اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ کل 10ویں محرم کو اسی جگہ پر میرا لخت جگر حسین، میرا بیٹا حسین، میرے کوکھ سے جنم لینے والا حسین اسی دھرتی پہ گرے گا، اس لیے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ کہیں کوئی کنکر میرے حسین کے جسم میں نہ گھر جائے۔
اس لیے اٹھا رہی ہوں. حضور اٹھے جب کا اعلان ہوا ہے, جمعے کی محرم کی 10ویں تاریخ ہے, اعلان ہوا, ایک ایک کر کے کربلا کی دھرتی پر گئے ہیں. تیسرا مختصر علی اصغر کی شہادت ہو گئی, علی اکبر کی شہادت ہو گئی ہے, عباس کا بازو کٹ گیا ہے, قاسم کی جوانی چلی گئی ہے, حضرت علی محمد کا بچپنا بھی چلا گیا ہے. اب تیاری آقا حسین کر رہے ہیں. نانا جان کا امامہ سر میں باندھا ہے, بڑے بھائی کا پٹا کمر میں باندھا ہے, اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار حیدری لی ہے, گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں. گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اب تو آگے بڑھ جا. سلجھنا آگے نہیں بڑھتا ہے, سلجھنا آگے نہیں بڑھتا ہے. 3-4 بار ایسے ہی ہوا, آگے امام حسین کا گھوڑا نہیں بڑھتا ہے. کہاں اپنے اللہ علی اصغر کامیاب ہو گیا ہے, علی اکبر امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے, سب کامیاب ہو گئے ہیں. میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, میں کامیاب کیوں نہ ہوں, اے اللہ میں کامیاب ہو جاؤں. رب سے دعا ہو رہی ہے, اب تیار گھوڑے پر, گھوڑا آگے بڑھو. سلجھنا کہتا ہے میرے آقا حسین اوپر کیا نیچے تو دیکھو. آقا حسین نے جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھا, وہی بیٹی جو بغیر باپ کے کبھی کھاتی نہ تھی, وہی بیٹی جو بغیر باپ کے کبھی سوتی نہ تھی, وہی بیٹی جو بغیر باپ کے کہیں جاتی نہ تھی. حضرت سکینہ گھوڑے کے لگام کو لے کے پکڑی ہوئی تھی. آپ نے آقا حسین نے حضرت سکینہ کو گود میں لے لیا, پیشانی کو چوما, کہا جا بیمار بھائی زین العابدین بیمار ہے, اس کا خیال رکھنا. سکینہ بیمار, سکینہ جا اپنی پھوپھی کا خیال رکھنا. اللہ سب کو اب تیار ہو گئے, ساری آنکھیں دیکھ رہی تھی, نقشہ کھینچنے والوں نے کھینچ کر رکھ دیا ہے. آقا حسین کے گھوڑے کی رفتار ایسی تھی کہ زمین سے لے کے آسمان تک دھول ہی دھول ہے. زمین کانپ رہی ہے, در کانپ رہا ہے, در دیوار ہل رہے ہیں. آواز ہونے لگی یہ کون آ رہا ہے, پتہ چل گیا یہ امام حسین آ رہا ہے, حسین آ رہے ہیں. علی کا بیٹا, اس باپ کا بیٹا آ رہا ہے. اللہ اکبر, جس کو کسی پہلوان نے آج تک پٹک نہ سکا, جس باپ کا بیٹا آ رہا ہے جس نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا, اسی باپ کا بیٹا آ رہا ہے. اللہ اکبر, اس کا نوازا آ رہا ہے جسے کبھی حضور نے چوما تھا. یہ کون جا رہا ہے, وہی جا رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے وما ریحان جامع دنیا. یہ کون جا رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. یہ کون جا رہا ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے من احبنی فقد احبہما. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے دونوں سے محبت کی. یہ کون جا رہا ہے جس کے خاطر وہی جا رہا ہے جس کے خاطر جمعے کا خطبہ چھوڑا تھا, جس کے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا تھا. یہ کون جا رہا ہے جسے کاندھے پہ بیٹھا کے آقا گھمایا کرتے تھے. اللہ اکبر, جب ابو بکر نے, جب حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ, جب آپ مصطفیٰ جان رحمت حسنین کریمین کو کاندھے پہ لیے ہوئے تھے, تب حضرت عمر نے کہا تھا اے شہزادے امام حسن کو, یا شہزادے کیا ہی بہترین تو نے سواری پائی ہے. تو حضور نے کہا تھا عمر تم یہی دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی بڑھیا ہے, تم یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا بڑھیا ہے. وہی جا رہا ہے, انہی کا بھائی جا رہا ہے. ایک روایت کے مطابق آقا حسین بھی کاندھے پہ سوار تھے. ہاں وہی حسین جا رہے ہیں. ایک دھرمپور والوں, اس حسین کی عظمت کیا پوچھتے ہو مجھ سے, جان نہیں ہے آقا حسین کی عظمت تو خدا سے پوچھ. عظمت حسین کی کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا یرید اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ وہی حسین, یعنی اگر عظمت پوچھنی ہے تو پوچھ خدا سے عظمت حسین کی, پوچھ جبریل سے خدمت حسین کی, پوچھ محبت حسین سے, محبت حسین کی, علی سے پوچھ محبت حسین کی, فاطمہ سے پوچھ شفقت حسین کی, علی سے بیمار زین العابدین سے پوچھ شفقت حسین کی, راہی سے پوچھ سخاوت حسین کی. ہم تو یہی نہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں یزید سے پوچھ طاقت حسین کی, اور کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی.
تشریف لائے ہیں، اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ او یزیدیو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں تو بچانے آئے ہیں۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو ہم اسی نبی کے نواسے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ او یزیدیو، تم آپ بھی باز آ سکتے ہو، اللہ اکبر، مگر یزیدی نے نہ مانا۔ اس لیے آقا حسین نے اپنا کنبہ پیش کیا تھا کہ تاکہ مصطفیٰ نانا جان کی یہ امت شراب سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، بدحیائی سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، اور ہمیشہ ہر گھر حسینی بنے، قرآن کی تلاوت ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، سماج میں اتحاد ہو، اختلاف سے دوری بنی رہے۔ اس لیے آقا حسین نے کربلا کی دھرتی پر پیغام دیا تھا، یزیدیوں کو ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تھا، اس لیے کہ تاکہ سمجھتی پور کا بچہ ان بے حیائیوں سے دور ہو جائے، اور ہر ان چیزوں سے دور ہو جائے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اگر ہم پکے حسینی ہیں تو حسین کی سیرت ہمارے اندر آ جائے۔ ہم صرف یہی سنتے ہیں کربلا میں آقا حسین نے گردن کٹائی تھی، آقا پتہ نہیں، ہمیں حسین کی صداقت پر بھی نظر رکھنی چاہیے، حسین کی عدالت پر بھی نظر رکھنی چاہیے، حسین کی سخاوت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو جیسی سخاوت آقا حسین کی ہے ویسے ہی ہماری ہو، جیسا کردار آقا حسین کا ہے ویسے ہی ہمارا ہو، جیسا کیریکٹر آقا حسین کا ہے ویسے ہی ہمارا ہو جائے، جیسی فکر آقا حسین کی ہے ویسے ہی ہماری ہو جائے، جیسی سچائی آقا حسین کے اندر ہے ویسے ہی ہمارے اندر ہو جائے۔ بے حیائی سے دور تو ہم بے حیائی سے دور، غیبت سے دور تو ہم غیبت سے دور۔ اگر یہ نہیں تو پکے حسینی ہے، پکے حسینی نہیں ہو سکتے۔ پکے حسینی ہونا ہے تو ہر ادا کو قبول کرنا ہوگا۔ خطبہ دیا، یزیدیوں میں آواز گونج گئی کہ کوئی چھوڑے نہ، ایک ایک کر کے آقا حسین کے پاس آ رہا ہے، اب تلوار چل رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، ایک ایک کر کے گردن کٹ رہی ہے، ہزاروں سینکڑوں گردنیں کٹ رہی ہے۔ کاظر مولی کی طرح آقا حسین کی تلوار میں ایسی چمک رہی تھی، چمکتی تھی، لگتا تھا ذوالفقار حیدری، لگتا تھا حضرت علی کی شجاعت سمجھ آئی ہو، عمر فاروق کی عدالت سمجھ آئی ہو، ابو بکر کی صداقت سمجھ آئی ہو۔ تلوار چل رہی ہے مگر فضا میں یہ آواز گونج گئی تھی، ہر چہار میں بھی آواز گونج گئی تھی، اے حسین، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو وفا کر دو۔ تو آقا حسین نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، دنیا کا واحد آدمی ہے، دنیا کی واحد پرسنالٹی ہے، دنیا کی واحد شخصیت ہے۔ ہر آدمی جب کٹ جاتا ہے تب دنیا شہید کہتی ہے، جب سردن سے جدا ہو جاتا ہے تب دنیا شہید کہتی ہے، مگر حسین کی ذات وہ ہے۔ ابھی کربلا کا واقعہ پیش بھی نہیں ہوا، کربلا کا معرکہ پیش بھی نہیں ہوا، 7 اور 61 ہجری میں ہونا تھا۔ ذات ایسی ہے کہ ابھی سر کٹا بھی نہیں، پیدائش کے وقت ہی سے آقا حسین کی شہادت کے چرچے ہو رہے تھے۔ یہی نہیں، آسمان پر بھی اللہ اکبر اس مختصر آواز گونجی، اے حسین، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ وفا کر دے۔ اللہ اکبر، تلوار رک گئی، تیروں کی برسات ہو گئی، اب یزیدیوں نے اخبار کی حملہ کر دیا۔ پتا تھا ایک ایک کر کے کوئی جائے گا تو بچے گا نہیں، اس لیے اس کے رگوں میں علی کا خون ہے، مصطفیٰ کا لعاب پیا ہے، اس لیے اخبار کی حملہ ہوا۔ آقا حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے، ظاہراً تو اتر رہے تھے مگر مصطفیٰ کی امت کو بچا رہے تھے، اتر گئے۔ اخبار کی حملہ ہوا، پیشانی شخصے میں چلی گئی۔ آقا حسین کی یاد رکھو، کربلا کی دھرتی پر تیر و تلوار کے سائے میں بھی آقا حسین کا سجدہ چھوٹ نہیں رہا ہے۔ ایک ایسی حسینیت ہے کہ نماز ظہر قضا ہو رہی ہے، نماز عصر نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب و عشاء فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک ایسی حسینیت ہے، حسین
یزیدیوں کی چھلیاں یزیدیوں نے تیر کی بارش کر دی آقا حسین پیشانی کو سجدے میں لے گئے شبر نعیم خلی بن یزید ان سبوں نے ایسی تلوار چلائی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے مصطفیٰ کا نواسا کونین کے دولہا کا نواسا کعبے کے بدر تجا کا پیارا شمس الدوحہ کا پیارا اللہ اکبر میرا حسین ہمیشہ میرا کے لیے شہید قرآن نے اعلان کیا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین شہید ہو گئے ہیں حسین پاک کے قبلے کے پاس آقا حسین کا گھوڑا کھڑا ہے آواز لگائی جگر چاہیے سننے کے لیے کوئی ناٹک نہیں کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے ذکر حسین ہے ذکر حسین وہی کرتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے منہ میں کون لگائے امام حسین کا گھوڑا کھڑا ہے جب گھوڑے کی آواز خیمے میں پہنچی تو حضرت زینب کا عورتی باہر آ گئی حضرت شہربان آ گئی حضرت زینب سوچتی تھی کہ میرے بھیا حسین مجھ سے ملنے آ گئے ہیں آقا حسین کا گھوڑا بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا حضرت زینب گاتی ہوئی میدان کربلا میں آ گئی او یزیدیوں سر حسین کو دیکھ لینے دو یزیدیوں نے جگہ دی آقا حسین کے سر کو حضرت زینب نے اپنے آنچل میں لے لیا گود میں لے لیا اور پکار پکار کر کہہ رہی تھی یا رسول اللہ انظر حالنا پکار پکار کر کیا رو رو کر یہی کہہ رہی تھی اے بھیا حسین تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی افا حسین اس لیے میں نے کہا ہے حسین حوصلہ نہیں اور انقلاب دیتا ہے حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے حسین انقلاب حوصلہ انقلاب دیتا ہے حسین کون حسین حسین حسن پیغمبر کی ذوق کو کہتے ہیں حسین کرم علی کی لا کو کہتے ہیں حسین جمال ہوئے نبی کو حسین کہتے ہیں عمر کے کوہ خودی کو حسین کہتے ہیں ضیاء عصر علی کو حسین کہتے ہیں بڑے حلیم و ذکی کو سرخ حسین کہتے ہیں سراپا جود و غنی کو حسین کہتے ہیں شبیہ نور نجا کو حسین کہتے ہیں فضیلتوں کے دھنی کو حسین کہتے ہیں نبی کے فیض جانی کو حسین کہتے ہیں وقار دین نبی کو حسین کہتے ہیں وہ پاک جس کا ہر رنگ قوت اسلام اسی چمن کے کنی کو